السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 5 ستمبر کو ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا، جس دن ایئر وائی کے خلاف ٹرینڈ چلا تھا رپ ایئر وائی کا، کہ حکومتی کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے شام کو ایک ویلوگ کیا تھا رات کو، اور اس میں کہا تھا کہ ایئر وائی کی خبر جو ہے وہ پوری طریقے سے غلط نہیں ہے۔ وہ حکومتی بندہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی نون لیگ کے بندے سے ہوئی ہے تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ غلط بتایا گیا۔ اصل میں ملاقات وہ کسی اہم شخصیت سے ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد عارف علوی صاحب کا یہ بیان آنا کہ ملاقات کروائی گئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، ہمارا اشارہ بالکل اس طرف تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایئر وائی کو جب یہ خبر ایئر وائی میں چلنے والی تھی تو وہاں پہ بڑی بحث ہوئی، تو وہ کیونکہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے اس خبر میں آرمی چیف کے ساتھ چلانے کا، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا ٹوسٹ دیا گیا، اسی وجہ سے اس کو نقصان بھی ہوا تھا، اور لوگوں نے اس کے خلاف ٹرولنگ بھی کی اور ایک ٹرینڈ چلتا رہا۔ خیر یہ بات ہے، اب بے شک اسد کیسر صاحب آ کے یا پرویز خٹک صاحب اس کا ڈینائل دیتے رہیں۔ آج نجم سیٹھی صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو خبر ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جو باقی جتنے کوئی پرو نون لیگ سمجھا جاتا ہے اور کوئی پرو پی ٹی آئی سمجھا جاتا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا یہ لوگ ان کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ ان کی خبریں جو ان کے ذرائع ہیں ہر طرف، اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہر بندہ جو اپنی خواہش کو خبر بنا رہا ہوتا ہے، تو نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ گزشتہ دنوں میں ان کی اپنی خبریں جو تھی یا اپنے جو تجزیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اس وجہ سے ان کے تجزیوں کو اس وقت ڈسکس کرنا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کم از کم اس میں 2 وجوہات ہیں، ایک یہ کہ کون سی ایسی باتیں نجم سیٹھی صاحب نے آج کی ہیں جو خود ان کے ماضی کے بیانیے سے نہیں ملتی، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اسد کیسر صاحب یا پرویز خٹک صاحب بے شک ڈینائل دیتے رہیں، لیکن عارف علوی صاحب کی خبر کو بنیاد بنا کر اور جو پنڈی پلان کی انہوں نے بات کی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات بقول ان کے سیٹ ہو رہے ہیں، اور جن کی دائمہ سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اس وجہ سے بھی اس چیز کو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں جو انہوں نے پنڈی پلان کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہی ہیں، جو آپ کے لیے بھی یقیناً خبر ہوں گی، اور بعد میں ہم ان باتوں کے اوپر بات کریں گے جو ماضی میں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن ابھی آ کے انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ پنڈی پلان ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے کئی دوستوں نے کہا کہ ابھی تو عمران خان کو ٹائٹ کرے گا اور ابھی اسٹیبلشمنٹ کو پورا پلان اور یہ وہ۔ میں ایسے صحافیوں کو، میں آگے بڑھنے سے پہلے جانتا ہوں ایسے صحافیوں کو جو ان کی طرف سے ایک کال آتی ہے، وہ اپنی مرضی کے شام کو ایجنڈے جو چلوانا چاہتے ہیں چلواتے ہیں، ان کا اپنا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی باتیں عمران ریاض خان صاحب کر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے، کبھی کچھ بتایا جاتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں اس ٹائم بھی ہم صحیح کہہ رہے تھے، ابھی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس ٹائم وہ کرپٹ تھے، ابھی ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے سارا کچھ سنا ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو یہی بات ہے کہ اب اس دن کا صرف مخصوص ایجنڈا، مخصوص وہ اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے چلا دیتے ہیں، اور ہمارے صحافی بھائی جو ہیں سینئر، میں بڑے سینئر لوگوں کو جانتا ہوں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب جس نجم سیٹھی نے بات کی ہے وہ اپنے دوستوں کو، وہ دوستوں کا اشارہ ان کا اسی طرف ہے کہ کچھ صحافیوں نے ان کو کال کی ہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ابھی ٹائٹ کرے گی ان کو، اور ان کی کوئی بات نہیں مانے گی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی۔ تو یہ ان کے لیے ایک سبق ہے۔ دوسرا، نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پورے پلان بناتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو، اچھا یہ میں خیر بعد میں ڈسکس کروں، پی ڈی ایم ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ میرے پاس۔ اچھا آگے انہوں نے کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت ایلیمنٹ ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، کہ ان کی ملاقات کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کی فیور میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی کشتیاں عمران خان کے ساتھ جلائی نہیں ہیں بیکاز ہی از اے پاپولر، وہ نواز شریف اور زرداری سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہاں میں نے بعد میں بات کرنی ہے کیونکہ میں نے اس کو انڈر لائن اور طریقے سے کیا ہوا ہے، جو میں نے بعد میں اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ پہلے نجم سیٹھی صاحب کہتے تھے کہ عمران خان کوئی پاپولر نہیں ہے اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اٹھیں گی، یہ اپنا بیانیہ بنائیں گی۔ اب انہوں نے یہ ایک شفٹ ماری ہے، ٹھیک ہے، کلٹی ماری ہے۔ انہوں نے کہا عمران عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لے آیا ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جو مرضی کر لے یہ انڈر پریشر نہیں لا سکتا، یہ کسی کو نہیں لا سکیں گے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی ہے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ خود کریک ڈاؤن نہیں کیا۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے خود کریک ڈاؤن نہیں کیا بلکہ اس حکومت کو کہا کہ آپ کریں۔ تو ویسے یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ تو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے،
تو آپ پھر کس بنیاد کے اوپر ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن کرے؟ یہ تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ کہہ رہے تھے مداخلت کرے، سیاسی مداخلت کرے، آپ کے اپنے بیانیے تھے کہ نیوٹرل ہے، وہ کہہ رہی ہے بالکل ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں، لینا دینا خود نپٹے، آپ پہلے یہ کہہ رہے تھے۔ اب آپ کمپلین کی صورت میں اس چیز کو سامنے لائے ہیں کہ کریک ڈاؤن نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح علوی صاحب نے کہا کہ بات چیت چلتی رہتی ہے، اور اس کا ڈینائل جو ہے وہ نہ شاہ محمود قریشی نے دیا اور نہ ہی انہوں نے شاہ قریشی نے دیا، نہ اسد عمر نے دیا اس کا ڈینائل۔ اور پھر جو آرمی چیف کے والے سے بات کی تھی عمران خان صاحب نے، اس کے اوپر بھی ان تینوں نے ڈینائل نہیں دیا، تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کچھ اور ہی چل رہا ہے، کچھ اور ہی پک رہا ہے، کیونکہ ڈینائل نہیں دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب ایک قسم کی بارگیننگ چپ کے طور پہ یہ ساری اسٹیٹمنٹ بقول ان کے یوز کر رہے تھے، اور اس وقت 3 وے نیگوسیشن چل رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، پی ڈی ایم کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی چل رہی ہیں۔ خان اور یہ نجم سیٹھی سے فرماتے ہیں خان صاحب نے اپنے جو پتے ہیں بڑے چسٹ کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت اگر کسی سے ہو سکتا ہے ڈسکس کیا ہو بقول نجم سیٹھی صاحب کے، وہ اسد عمر صاحب ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ عمران خان جو ہے جس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے بقول ان کے کہا کہ دیکھا جی امریکہ کو بھی آپ نے ناراض کر لی، تو انہوں نے کہا وہ گالی کوئی نہیں، یہ نجم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں گالی کوئی، چلو جی مل لیتے ہیں، پھر ان کے سفیر سے ملے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اچھا خیر یہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتاؤں، جو چیزیں پہلے نجم سیٹھی صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے پی ڈی ایم سے کہا تھا کہ یہ آپ کو نہیں رہنے دیں گے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں رہنے، آپ نے کبھی نہیں کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں نے مفتاح کو یہ مشورہ دیا، آپ نے یہ کہا تھا کہ اگست میں، اور اس طرف بھی ان کو کلیئر واضح میسیج دے دیا گیا، یہ مئی کا ویلاگ ہے، میں آپ کو کسی دن سنا بھی دوں گا ان کا، اپریل مئی کا، کہ ان کو اس طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ بالکل اپنے 1.5 سال پورا کریں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کی ہم ڈیل کریں اور آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد ہمیں اتار دیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کریں، آپ پورا 1.5 سال لگائیں، آرام سے کریں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل انہوں نے کروانی تھی، کروا لی ہے، تو آپ پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا، نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ خود نکل آنا چاہیے، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا بھی یہ ماننا تھا کہ نیب قوانین میں تھوڑی سی ترمیم کروائیں، آئی ایم ایف کروائیں، اور خود نکل آنا چاہیے، آپ نے کبھی نہیں کہا تھا۔ آپ کے سارے ویلاگ پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جو آپ 24 پہ کرتے ہیں اور نیا دور پہ کرتے ہیں، سب میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو پوری حکومت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ آ کے یو ٹرن لے رہے ہیں، اور یہ کچھ باتیں تھیں جو آج نجم سیٹھی صاحب نے کی ہیں، اور ابھی خبریں یہ ہیں کہ فضل الرحمان صاحب بھی لاہور جا رہے ہیں، اس طرف جو ہیں وہ بالکل ہی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو میسیج پہنچایا تھا کہ ہم دونوں مل کے اسٹیبلشمنٹ کو پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو ویسے ہی جب 2008 کے الیکشن کے بعد سے ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو بالکل ساری پارٹیوں کو، اس ٹائم محمود اچکزئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جماعت اسلامی بھی تھی اس 2008 میں، عمران خان صاحب بھی تھے، تو نواز شریف صاحب نے بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا کہ بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے جن کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا کہ بائیکاٹ کریں گے، ان کے پوچھے بغیر جا کے آصف زرداری سے معاہدہ کر لیا کہ ہم 2008 کے الیکشن جو فروری میں ہونے ہیں اس میں حصہ لیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو ان کے اوپر اعتبار اس ٹائم سے نہیں کرتے کہ یہ کیا تھا۔ اگر وہ میسیج اس طرح کا آیا تو اس میں اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود اپنا معاملہ سیدھا کر دیا، اور نواز شریف جو ہیں وہ دیکھتے رہ گئے ہیں۔ اب ان صحافیوں کے حوالے سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو جس ٹائم سے ان کی آپس میں اختلافات سامنے آئے تھے، عمران خان صاحب کی لڑائی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کو ہیرو کے طور پہ پیش کرے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کر رہے تھے، اب ان کی تنقید کا دوبارہ سے وقت ہوا چاہتا ہے، وہ دوبارہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے لڑائی لڑ دی ہے، تو اسٹیٹ اداروں کے خلاف ہیں، یہ کس قسم کے آدمی ہیں، یہ تو سیاسی پارٹی کا کس قسم کا بندہ ہے جو اپنے اداروں سے لڑ رہا ہے، یہ عدلیہ سے لڑ رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہے، اس کے اوپر تو پتہ نہیں مقدمے یہ ہونے چاہیے، غداری کے ہونے چاہیے۔ اب وہ ان کو دوبارہ کٹ پتلی کہنے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اور آپ جو ہیں اپنے تجزیوں کو جو لے کے آپ دیتے رہے ہیں، انہی کی ویڈیو دیکھ کے آپ خود شرمندہ ہوتے رہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔